السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، جنگ بندی کو لے کر کیا باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے حماس کو کیا دھمکی دی ہے، اور اسی درمیان کیا انٹرسٹنگ وہاں دیکھنے کو ملا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا شام اور روس کے درمیان جاری مذاکرات میں روس شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حوالگی پر راضی ہو جائے گا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی نے فلسطینیوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ ناکہ بندی کے دوران ایندھن کی کمی کے باعث صاف پانی کا انتظام ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 3000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور انہیں فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس درمیان ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے پر آخری وارننگ دیتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے لیے یہ غزہ چھوڑنے کا وقت ہے، یہ آخری وارننگ ہے۔ حماس غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو فوری رہا کرے، اگر ایسا نہیں کیا تو حماس کا ایک بھی اہلکار محفوظ نہیں رہے گا۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ نے اس کے ساتھ ہی فلسطینی باشندوں کو بھی دھمکی دی۔ اپنے پوسٹ میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کو تمام ایسے ہتھیار دے گا جس سے وہ اپنا کام پورا کر سکیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی شرانگیز اور شرمناک بیان تھا جو کسی ملک کے صدر کی طرف سے دیا گیا۔ لیکن ٹرمپ کی انہی دھمکیوں کے درمیان دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے براہ راست رابطہ بھی کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور حماس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں حماس اور امریکی حکام کے درمیان 2 براہ راست ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ 1997 کو حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد امریکہ نے حماس کے ساتھ پہلی بار براہ راست رابطہ کیا ہے۔ حماس کے رہنما نے انکشاف کیا کہ حماس نے مذاکرات کے دوران ایک جامع معاہدے کی تجویز پیش کی تھی جو جنگ کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ حماس نے وعدہ کیا کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران ان قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو جنگی فوجی تھے، جو کہ فوجی مقامات سے پکڑے گئے تھے اور عام شہری نہیں تھے اور نہ ہی وہ شہری مقامات پر تھے۔ ان کی تعداد جو ہے 4 سے 6 کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ وہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے مشیر نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کو خطے میں استحکام کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور ان کے اتحادیوں کو قرار دیا ہے۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی اگر بات کریں تو وہاں بھی اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی جاری ہے۔ چھاپوں کے دوران اسرائیلی فورسز نے 20 سالہ فلسطینی خاتون کو سر میں اور ایک 14 سالہ لڑکے کو پاؤں میں گولی مار کر زخمی کر دیا ہے، جبکہ قلقیلیہ میں کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں 2 فلسطینی وہ ہیں جنہیں ڈیل کے تحت حال ہی میں جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی کچھ غزہ کے تعلق سے مختصر خبریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ اتر پردیش کے سنبھل واقع جامع مسجد سے متعلق تنازع دن بدن نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب ہندو طبقے نے اس مسجد میں نماز پڑھے جانے پر اعتراض کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نماز کی ادائیگی بند کر دینی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، جامع مسجد کے بورڈ کو ہٹانے اور احاطے میں پوجا کی اجازت دینے کے علاوہ ہری ہر مندر کا بورڈ لگانے کی بھی مانگ رکھی گئی ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کیس کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی اس تاریخی مسجد کو مسجد لکھنے کی جگہ متنازع ڈھانچہ لکھ دیا تھا، جس کے بعد اب لگتا ہے کہ ہندوتوادی تنظیموں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور وہ اب مسجد میں نماز کو ہی بند کروانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس سال ہولی کا تہوار 14 مارچ بروز جمعے کو منایا جائے گا، جس کے پیش نظر بریلی میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع کے اعلیٰ افسران، پولیس انتظامیہ اور شہریوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے نام پر جمعے کی نماز کے اوقات میں تبدیلی کا فرمان جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ہولی کا جلوس پہلے نکالا جائے گا، جمعے کی نماز بعد میں ادا کی جائے گی۔ میٹنگ میں مسجد کے اماموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حالات کے مطابق جمعے کی نماز کے اوقات طے کریں۔ اس فیصلے پر کئی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ ہندو تہوار کے پیش نظر مساجد کے اوقات میں رد و بدل کا فرمان جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے تہواروں پر ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی جاتی۔
مغل بادشاہ اورنگزیب کی ستائش اور ان کے نام پر فرقہ وارانہ سیاست نہ کرنے کے بیان کو سمبھاجی مہاراج اور شیواجی مہاراج کی توہین قرار دیتے ہوئے مہاراشٹر کی حکومت نے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی کو اسمبلی سے معطل کر دیا ہے۔ ان کے خلاف یہ کارروائی ان کی جانب سے بیان غیر مشروط طریقے سے واپس لے جانے کے باوجود کی گئی ہے۔ ابو عاصم اعظمی کو مہاراشٹر اسمبلی کے پورے بجٹ اجلاس کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بجٹ اجلاس 26 مارچ تک جاری رہے گا اور ابو عاصم اعظمی اس کارروائی میں شریک نہیں ہو پائیں گے۔ ساتھ ہی ان کے خلاف مزید کارروائی کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کارروائی پر ابو عاصم اعظمی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ معطلی کا لیٹر ملنے کے بعد آگے کی وہ کارروائی کریں گے۔ بی جے پی لیڈروں نے ابو عاصم اعظمی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دریا اثنا وزیر اعلیٰ فڈنویس نے کونسل میں کہا کہ ابو عاصم اعظمی کو گرفتار کیا جائے گا، انہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تعجب کی بات یہ کہ ابو عاصم اعظمی کے خلاف اس بیان جس میں کہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں ہے اور جسے انہوں نے واپس بھی لے لیا ہے، اس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کی نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے بھی حمایت کی ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے ان کے خلاف کی گئی کارروائی کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے وہی بات کہی جو مراٹھی مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ اورنگزیب ایک اچھے حکمران تھے اور انہوں نے کئی مندروں کے لیے فنڈ دیا تھا۔ سماجوادی پارٹی نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اتراکھنڈ میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی قیادت میں حکومت مسلمانوں کو مختلف محاذوں پر نشانہ بنا رہی ہے۔ 3 فروری کو انتظامیہ نے 5 مدارس کو غیر قانونی قرار دے کر انہیں سیل کر دیا، جس سے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا ہے۔ مسلمانوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفتر میں جمع ہو کر اپنا احتجاج درج کرایا اور اس کارروائی کی مخالفت میں میمورنڈم بھی پیش کیا۔ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں ہندوتوا نظریے کے تحت مسلمانوں کے مذہبی اور تعلیمی اداروں کو دبانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد اقلیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات اور پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ مدارس کی بندش ہو، مذہبی مقامات کو نشانہ بنانا ہو، مسلم کاروباریوں پر پابندیاں ہو یا بلڈوزر پالیسی جیسے اقدامات اس رجحان کو واضح کرتے ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے بدھ کے روز ریاستی جماعتوں کی میٹنگ کی قیادت کی، جس میں انتخابی حلقوں کی حد بندی کے مرکزی منصوبے کے خلاف احتجاج کی حکمت عملی طے کی گئی۔ اس معاملے پر ریاست میں شدید ناراضی پائی جا رہی ہے کیونکہ جنوبی ریاستوں کو خدشہ ہے کہ نئی حد بندی کے تحت ان کی پارلیمانی نشستوں میں کمی آئے گی، جبکہ شمالی ہند کی آبادی بڑھنے والی ریاستوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے گی۔ میٹنگ میں ڈی ایم کے ساتھ دیگر اپوزیشن پارٹیاں شریک ہوئیں، تاہم بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعت نے شرکت نہیں کی۔ بی جے پی نے اس میٹنگ کو ریاست میں امن و امان کے مسائل سے توجہ ہٹانے کی چال قرار دیا۔ وہیں تمل ناڈو اور دیگر جنوبی ریاستیں نئی حد بندی کو اپنی سیاسی طاقت کو کمزور کرنے کی چال قرار دے رہی ہیں۔ بی جے پی اور ڈی ایم کے درمیان تنازع 2026 کی مجوزہ حد بندی کے قریب آتے ہی مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جو کہ بھارت میں شمالی اور جنوبی سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے گولڈ لون میں وسیع پیمانے پر ہوئے اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے پی ایم مودی پر طنزیہ حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ گزشتہ لوک سبھا انتخابات کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے جو منگل سوتر چرائے جانے والی بات کہی گئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ ان کی حکومت میں خواتین اپنے زیورات گروی رکھنے کو مجبور ہو گئے ہیں۔ کھڑگے نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں خواتین کے ذریعے مجموعی قرض کا 38% حصہ گولڈ لون کا ہے۔ فروری 2025 میں آر بی آئی کے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ گولڈ لون میں ایک سال میں 71% کا اضافہ ہوا ہے۔ کھڑگے نے وزیر اعظم پر حملہ ور رخ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ نے نوٹ بندی نافذ کر کے خواتین کا استری دھن یعنی کہ بچائے ہوئے پیسے غائب کیے، اب مہنگائی اور گرتے گھریلو بچت کے سبب وہ اپنے زیورات گروی رکھنے کو مجبور ہو گئے۔ روس اور شام کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ماسکو دمشق میں اپنی موجودگی مستحکم کرنے کے لیے فوجی، اقتصادی اور سفارتی سطح پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق روس نے شام کے نئے صدر احمد الشرا کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے وسیع تر مذاکرات شروع کر دیے، جن میں فوجی اڈوں کی بقا، اقتصادی تعاون اور توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی حکام نے شام میں اپنی
دو اہم فوجی تنصیبات کے مستقبل پر مذاکرات کا آغاز کیا تھا، لیکن بات چیت جلد ہی وسیع تر اقتصادی شراکت داری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اقتصادی تعاون کے تحت ماسکو نے شامی معیشت کو سہارا دینے کے لیے گزشتہ ماہ $23 ملین کے مساوی رقم شامی کرنسی میں فراہم کی تھی، جو کہ شام کے مرکزی بینک میں جمع کرائی گئی ہے۔ نئی حکومت نے روس سے سابق صدر بشار الاسد کی حوالگی پر بھی بات کی ہے، لیکن ماسکو نے فی الحال اس پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس بشار الاسد کے محفوظ مستقبل کی ضمانت دینے کے حق میں ہے اور انہیں کسی بھی ممکنہ قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ بشار الاسد کو حوالے نہ کرنے کا فیصلہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ روس انہیں مستقبل میں اپنے لیے ایک سفارتی کارڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔